رونا دھونا اور روزانہ الزامات لگانا. ہمارے وہی میں کل ان کی پریس کانفرنس بھی دیکھا, مجھے حیرت ہوئی. انہوں نے جو اعتراضات لگائے, سب سے پہلے کہا کہ ہم مرحلہ وار کے خلاف تھے. تو جو آپ کے خلاف تھے تو آپ کی وہی مخالفت کدھر گئی؟ یہ تو آپ کی حکومت تھی, آپ کی گورنمنٹ تھی. انہوں نے حالات واقعات کو دیکھ کر کے یہ حالات ہے کشمیر کی, ہمیں کیا کر لینا چاہیے, تو جائنٹلی ایک فیصلہ دیا. اگر اسی ٹائم آپ کے کوئی تحفظات تھے آپ سامنے رکھے, تو اس ٹائم تو کوئی بات ہوئی نہیں. دوسری بات یہ کہ پنجاب سے لوگ آئے اور پولیس کی نفری ہے. کیا وہ سندھ سے نہیں آئے ہوئے؟ سندھ والے بھی آئے ہوئے اور پنجاب والے بھی آئے, سب کو انہوں نے کہا, اور کے پی والوں سے بھی کہے, وہی بھی آئے ہوئے. تو یہ بات کرنے کہ پنجاب سے بھی پولیس ہے اور خاص مقصد کے لیے, مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا کہ 2016 میں, تو ماشاءاللہ وہ 2016 کی الیکشن وہی آپ تاریخ ہسٹری میں دیکھیں, وہی شفاف الیکشن ہوا تھا اور سب کے سامنے, اور ابھی بھی لوگ اس کو یاد کر رہے کہ کس طرح ہوا. اور یہ دوسرے بات ہے, وہی جو ان کے ساتھ انہوں نے جو ہتھ کنڈے میں, اس پر جانا نہیں چاہتا. یہ شکایت اب ہمیں بھی آ رہے تھے پہلے سے کہ اس کی ڈی سی یہ کر رہا ہے, اس کے کمشنر, ڈی آئی جی جو انہوں نے لوگ لگائے ہوئے سارے ان کے افسران ہیں, وہی لوگ یہ کر رہے وہ کر رہے. مگر ان سارے باتوں کے باوجود جو انہوں نے کرنا تھا, اور آج بھی آپ دیکھ لیں, پہلے بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. اپنے لوگوں کو وہی سندھ سے بھی بلایا, دوسرے جگہوں سے بھی بلایا, سارے وہی موجود ہے. مگر عوام کا ایک لہر ہوتا ہے, ایک ویو ہوتا ہے, جو ایک سائڈ پر ہوتے ہیں, تو پھر بھی وہ ہار گئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی ہاریں گے. وہ پہلے سے لوگوں نے دیکھ لیا. تو اس کے پیچھے اور یہ روز بروز یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور فلاں ہو گیا, اور صبح سے 9 بجے سے, یہ بڑی تعجب کی بات ہے. ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس کو اس میں کیا ملتا ہے کہ اس کو یہ میسج ان کی تعریف کرانے چاہیے تھے کہ وہ ایک بڑی پارٹی ہے پاکستان کی. وہی انتخابات ہونا کشمیر میں, اور لوگوں کا اتنے بڑے تعداد میں نکلنا بہت بڑی کامیابی ہے. وہی کشمیری عوام کی بھی کامیابی ہے اور اسٹیٹ کی بھی کامیابی ہے. تو ان کو اس کو داد دینا چاہیے تھا کہ ان حالات میں کہ لوگ کہتے 5% نہیں نکلیں گے, 10% نہیں نکلیں گے, ہر طرف سے لوگ نکل گئے. اور انہوں نے یہ میسج دے دیا, یہ میسج دیا کہ ہم اپنے رائے اور اس میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام جمہوری نظام آگے چلے. ابھی یہ رونا دھونا کہ ہمیں لوگوں نے کیوں ووٹ نہیں دیے, بار بار یہ بات ہے نا. نیٹ شل تو اس کا یہ کہ لوگوں نے ہمیں کیوں ووٹ نہیں دیا اور ہمیں کیوں سیٹیں نہیں مل گئے. تو جس طرح میں نے پہلے بات کی, یہ تو ہمارا کام نہیں ہے, نہ پارٹی کا کام ہے, نہ کسی اور کا کام ہے, نہ وہی الیکشن کمیشن کا کام ہے, نہ کسی اور کا ہے. یہ تو وہی کہ عوام کا کام ہے. یہ ان سے پوچھے کہ انہوں نے ان کی کارکردگی اور ان کے وعدے دیکھ لیے, جو وہی اسٹیج پر بات کرتے تھے, ان کو بھی دیکھ لیا, ان پر یقین نہیں آیا. اور ہمارے لیڈرشپ کو دیکھ لیا اور اس کی ماضی کی, ان پر یقین آیا. تو اس سوال کو کسی اور کے ساتھ لنک کرنا کہ ہمیں کیوں نہیں ملا, تو یہ ان کو خود بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے, اس کو آگے لے کر جو ان کی خامیاں اور کمزوریاں ہیں ان کو دور کر لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ روزانہ وہی لگے ہوئے ہیں کہ یہ دھاندلی ہو گیا, وہ دھاندلی ہوا. سب کچھ آپ کے ایک بات سنیں, یہ بہت انہوں نے کل بھی کہی کہ ہمارے صدر پر حملہ ہو. یہ بات سنیں, یہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ آپ کا صدر خود, اس کا اپنا ذاتی پولنگ سٹیشن میں وہ گیا ووٹ پول کرنے کے, اس کے اپنے وہی جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی. تو اس میں آپ کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے ہمیں سیکیورٹی نہیں دی؟ اس کے ساتھ سیکیورٹی نہیں, آپ کے ساتھ سیکیورٹی ہے, آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ ہے, ان کو لکھ دیتے. تو یہ کوئی بات ہے, کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ ہمارا وہی ہوم پولنگ اسٹیشن پر گیا اور ہمارا کسی کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی ہے؟ اس کے بھی یہ لوگ ہے ذمہ دار. مگر ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح پہلے ان کے ان ساری باتوں کے باوجود ان کشمیری عوام نے ساتھ دیا, وہی پی ملن کا, اور ہم وہی گئے, ان کا جذبہ اور ولولہ دیکھا, اور صرف ہم نے نہیں دیکھا, پورے پاکستان نے دیکھا, اور وہی جذبہ پاکستانیت کا بھی دیکھ لیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھتے ہیں کہ اس مرحلے میں بھی ہمیں کامیابی ہوگی انشاءاللہ. جی ایک منٹ. یہ امیر مقام صاحب نے جو ہے وہ ضمناً جو بات کی ہے, میں اسے تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں.
کل انہوں نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو فیزز میں الیکشن ہو رہا ہے یہ بہت بڑی دھاندلی ہے. فیزز میں الیکشن جو ہے وہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے جب الیکشن کمیشن نے اس کو مناسب سمجھا تو انہوں نے باقاعدہ تمام پارٹی سے جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں ان کے ساتھ مشورہ کیا. وہ مشورہ ہمارے ساتھ بھی ہوا, وہ مشورہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا, اور پیپلز پارٹی پوری طرح سے آن بورڈ تھی اور اس بات پہ متفق تھی کہ فیزز میں جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے. اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جب تک میر پور ڈویژن کے الیکشن میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہار, ان کی شکست جو ہے وہ سامنے نہیں آئی, اس وقت تک انہوں نے کبھی ایک لفظ نہیں بولا اس کے بارے میں کہ جی فیزز میں جو ہے وہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. دوسرا اس میں ایک اور جو بات پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ مطالبے پہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے جو ہے وہ اس کو مانا, جبکہ ہمارا ادروائز ویو تھا. انہوں نے کہا کہ جی جو پاکستان کے الیکشن ہیں جس میں پنجاب اور کے پی کے اور کراچی کی سیٹس ہیں, اس کو پہلے مرحلے کی بجائے دوسرے مرحلے کے ساتھ رکھا جائے. حالانکہ وہاں پہ تو امن و امان کی کوئی صورت نہیں تھی, اس لیے وہ الیکشن جو ہے وہ پہلے مرحلے پہ ہونا چاہیے تھا. لیکن پیپلز پارٹی نے اسے دوسرے مرحلے پہ اس لیے کیا تاکہ وہ پہلے مرحلے کے اوپر جو ہے وہ اس کا کوئی جو ہے وہ اثر نہ ہو سکے, افیکٹ نہ ہو سکے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو پاکستان میں سیٹیں ہیں وہاں پہ تو ہم الیکشن ہی نہیں لڑ رہے. پنجاب میں کسی سیٹ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کوئی میٹنگ نہیں کی, کوئی جلسہ نہیں کیا, کوئی انہوں نے جو ہے وہ کنوینسنگ نہیں کی, اور وہاں پہ گئے تک نہیں, یہ حصہ ہی نہیں لیا. اور اب کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں سے جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہار گئے ہیں. پھر اس کے بعد جو بات ایک دن کرتے ہیں اس بات کو پھر دوسرے دن جو ہے وہ دہراتے ہی نہیں ہیں. اب وہ کدھر گیا ان کا ایم این اے جس کا بازو اڑ گیا تھا, یا جس کا ہاتھ اڑ گیا تھا, یا جس کا انگوٹھا اڑ گیا تھا, کوئی آج تک پتہ چلا ہے اس کا؟ وہ کدھر گیا وہ کارکن جس کو کہتے تھے جی اس کو جو ہے وہ فائرنگ سے قتل کر دیا گیا, بعد میں کہا کہ نہیں جی اس کے سر میں ڈنڈا لگا تھا, بعد میں پتہ چلا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. یہ آج جو بزرگ ناڑا کوٹ کے علاقے میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ میں نے اس کا ذکر اسی لیے کر دیا. اگر ان کو معلوم پڑ جائے تو یہ اس کو بھی جو ہے وہ اپنا کارکن بنا کے تو اس کو بھی جو ہے وہ شہید بنا دیں. تو یہ ایک جمہوری عمل کو, ایک کریڈیبل جو ہے وہ الیکشن کو اس طرح سے ملائن کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں ہے. صاحب میرے ایک سوال آپ سے امیر مقام پر, جی. سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد شاید اسلام آباد میں وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی. جی. اور دوسرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اب جو دھرنے والے ہیں, کیا نئی حکومت جو بنے گی کشمیر میں ان سے کوئی مذاکرات کا ان کا کوئی امکان ہے امیر مقام صاحب؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک الٹی گنتی کی بات ہے, ہمارا خیال یہ ہے کہ بلکہ ہماری توقع یہ ہے, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس جمہوری اور جس فراغ دلی کا مظاہرہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے جی بی کے الیکشن کے بعد, جب کہ ان کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی اور صرف ایک سیٹ کا فرق تھا, انہوں نے ان کو نہ صرف مبارکباد دی بلکہ گورنمنٹ میں جو ہے وہ ہاتھ بٹانے کا یا ساتھ دینے کا جو ہے وہ وعدہ کیا. ہم آج جب یہ الیکشن کا تیسرا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کی قیادت سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ الٹی گنتی کو جو ہے وہ سیدھا کر دیں گے اور پی ایم ایل این کو جو ہے وہ اس کی کامیابی کے اوپر جو ہے وہ مبارکباد دیں گے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے جو دھرنے والے ہیں, دیکھیں جی ان کا ایک ہی مقصد تھا, وہ الیکشن روکنا چاہتے تھے. الیکشن اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام کا جو ہے وہ ساتھ دیا, اور عوام نے جو ہے وہ اس عمل میں بڑا بھرپور طریقے سے, یعنی بعض جگہ پہ 60% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہے. اور آج کا ٹرن آؤٹ بھی جو اس وقت تک کی خبر ہے, آج کا ٹرن آؤٹ بھی جو ہے جو پہلے 56% رہا ہے, آج کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوگا.